ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹری ہے جو آپ کو بتائے گی کہ جی ابھی انٹروڈیوس یو کہ جی ریگولیشنز کا امپیکٹ کیا ہے لوگوں پر، کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ظاہر آگے چل کے اوور آل معیشت پر کیسا اس کا دباؤ آتا ہے یا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ سلج جو ہے یہ ساری وہ مزاحمتیں ہیں جو ایک عام آدمی برداشت کرتا ہے جب اس نے کسی سرکاری دفتر سے کوئی کام کروانا ہو۔ اپنے گھر کا نقشہ پاس کروانا ہے تو اس میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کتنا وقت لگتا ہے، ان کو عبور کرنا جو ہے دلدل میں سے گزرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب ہم نے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہوں گی، آپ کو جو ہے پہاڑ چڑھنے کے برابر ہے۔ ہمیں بھی کئی مہینے کا ویٹ کرنا پڑا، فائنینشیل سٹریس بھی تھا چونکہ شاپ کا کرایہ شروع ہو چکا تھا تو ہمیں کئی لاکھ کا برڈن تو وہ پڑا۔ اگر 10 دن بعد پرمیشن مل جائے گی تو خرچہ کم بڑھے گا، اگر 2 سال بعد ملے گی پرمیشن تو خرچہ آپ کا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سریا ہم نے لیا تھا 175 کا، ابھی ہم لوگ سریا لے رہے ہیں 190 کا۔ بڑی بڑی عجیب قسم کی ہمیں انفارمیشنز ملنا شروع ہوئیں اور جو ہمارے لیے بہت حیران کن تھیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ بہت اہم ایک موضوع ہے جو کہ اکنامکلی ہمیں بہت زیادہ کاسٹ کرتا ہے، تو اس پہ کچھ نہ کچھ ریسرچ ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک سلج آڈٹ لانچ کیا اور اس کا ہمارے ہاں 3 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لیں اور اس میں ہم پن پوائنٹ کریں ان غیر ضروری مراحل کو، پھر ہم جو بھی متعلقہ ادارہ ہے سرکار کا اس کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ والا جو مرحلہ ہے اس کو ہم اس طرح آسان کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ ہم ایک اویئرنیس عوام میں لا سکیں کہ جو مزاحمتیں ہیں ان کو کم ہونا ضروری ہے۔ کہیں اسی چیز میں 2 گھنٹے لگنے ہیں یا 2 دن لگنے ہیں تو اس میں 20 دن لگ جاتے ہیں۔ اب یہ 20 دن لگنے سے 18 دن کی جو ڈیلے ہو جاتی ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کا کام جو کل شروع ہو سکتا تھا وہ 20 دن بعد شروع ہوگا۔ کیونکہ آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ گھر ہے، میں نے یہ 80 لاکھ روپے میں کمپلیٹ کر دینا ہے، اس کو فنیشنگ تک لے کے چلا جانا ہے، وہ 80 سے کروڑ روپے تک چلا جائے گا۔ فرض کر لیں کوئی دکان کھول کر، کوئی جنرل سٹور کھول کر اس سے انکم ارن کرنی تھی تو وہ 2 دن کے بعد انکم نہیں شروع ہوگی، وہ 20 دن کے بعد، یا ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے شروع ہوگی۔ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فارمیسی کھولتا ہے یا میڈیکل سٹور، اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ سٹیجز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ فارم فلنگ کرتے ہیں، اس میں آپ کئی طرح کے ڈاکومنٹیشن ہے، پھر آپ کے وزٹس ہوتے ہیں، پھر ان کے وزٹس ہوتے ہیں۔ فائنینشیل سٹریس بھی تھا چونکہ شاپ کا کرایہ شروع ہو چکا تھا تو ہمیں کئی لاکھ کا برڈن تو وہ پڑا۔ ڈیزائن کا کام ہوتا ہے تو اس میں جب تک کہ سی ڈی اے کے پلان اپروو نہیں ہوتے وہ ہمیں فیس نہیں ملتی۔ یہ تو فیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے PC1 بنائے ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے جو ایک ایسٹیمیٹ لگائے ہوتے ہیں کہ اتنی کنسٹرکشن اتنے پیریڈ میں ہو جائے گی، وہ جب وہ پیریڈ بڑھ جاتا ہے تو وہ پرائسز جو ہے نا انکریز ہر 10 سے 12%، 15% تک بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں کافی سارے مراحل ہوتے ہیں، اس میں پوزیشن کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں کئی دفعہ نقشے جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی ویل لیڈ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، ایز پر دا ریکوائرمنٹس نہیں ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ریکوائرمنٹس ود دا پیسج آف ٹائم اوور دا لاسٹ 10 to 15 ایئرس وہ کافی اسٹرینجنٹ بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ بہت سارے ایشوز آئے ہیں۔ فار انسٹنس لائک 2005 کا ارتھ کویک آیا، اس کے بعد بہت ساری ایسی کلیبرٹیز آئی، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی بھی ہوتی ہیں۔ سلج کو ریسرچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی فائنینشیل اور سائیکولوجیکل کاسٹ بھی بتائی جائے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہائی رائز بلڈنگ جو ہے، کہ اگر آپ کو کل پرمیشن مل جائے بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کی تو آپ کی میٹیریل کی جو کاسٹ ہوگی، کنسٹرکشن میٹیریل کی، وہ جو اس وقت چل رہی ہوگی وہ ہوگی، لیکن آپ کو 4 سال بعد ملتی ہے تو کنسٹرکشن میٹیریل کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہوگی۔
जितने भी हाई राइजेस हैं वो सारे के सारे ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे टाइमिंग्स पे ऐसे भी होता है कि कई दफ़ा जो प्रॉपर्टी की जो रियल वैल्यू जो कि उन्होंने CDA में जमा करानी होती है, उनके पास वो कैश फ्लो का इशू होता है। इस्लामाबाद में जितने भी हाई राइजेस बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें बिल्डिंग वायलेशंस हुई हैं और उसी की वजह से वो अब CDA में ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रही हैं। इकनॉमिक्स में एक इस्लाह यूज़ करते हैं GDP। इसके असरात जो हैं वो इकानमी पे बहुत गहरे होते हैं। आपकी इकानमी में एक साल में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सो GDP इज़ द सम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जो स्लज है, ये जो फ्रिक्शंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांजैक्शंस की वो बहुत कम हो जाती है। जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो मैंने ये सोचा था कि देखें स्लज तो होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा होगा और वो उस अफसरशाही की वजह से इतना हमारा माशरे को नुकसान हो रहा होगा। अगर आप किसी मुलाजमत का हसूल FPSC के थ्रू चाहते हैं तो उसमें कम से कम टाइम 2 साल 2.5 साल है। हमने न्यू जर्सी USA की मिसाल ली तो वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम टोटल फ्रॉम सबमिटिंग एप्लीकेशन टू गेटिंग जॉब अपॉइंटमेंट और इनफैक्ट ज्वाइनिंग द जॉब इज़ 6 मंथ। तो वहाँ पे 6 माह लगते हैं और हमारे यहाँ 2.5 साल लगते हैं। ये जो हमारी आदत है ना कि हम डिले करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि कोई आदमी आएगा हमारे पास तो अपने नक्शे के लिए कहेगा, फिर फ़ाइल मंगवाएंगे, फ़ाइल वाला कहेगा जी अच्छा जी मुझे पैसे दो, मैं फ़ाइल निकालनी है, फ़ाइल तुम्हारी गुम गई है, ये फाइलें गुम जाती हैं। हमारे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे पता लगा जी फाइल गुम, ये 6 हफ्ते के बाद फाइल मिली। जब आपका टाइम कंज्यूम होने ज़्यादा लग जाए तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे के ऊपर बर्डन आ जाता है, बंदे सोचने लग जाता है कि यार अब मैं किस तरह करूँ। वो आपके लिए एक मुश्किल हो जाती है कि खुद से खुद को लड़ना पड़ जाता है। जब आप कोई भी काम, कोई भी सरकारी दफ्तर से कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का आप शिकार हो जाते हैं। अब हमारे लिए सबसे जो अहम मरहला था वो ये था कि हम इस ज़हनी तनाव को मेजर कैसे करें, इसको हम कैसे नापें। हमने 1 to 5 उसको कैटेगराइज किया। दरख्वास्त गुजार से पूछा कि अच्छा आप बताइए कि जब आप ये इंडेमनिटी बॉन्ड या स्टैम्प पेपर लेने जाते हैं तो उस वक्त 1 से 5 तक, 1 से मुराद ये है कि बहुत कम ज़हनी तनाव, 5 से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा ज़हनी तनाव। तो 1 से 5 तक आप रैंक करके हमें बताएं कि स्टैम्प पेपर लेने में आपको कितना ज़हनी तनाव गुजरा। एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ रिसर्चर सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि देखें ज़हनी तनाव का सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो आपका एक तालिब इल्म जो बिल्कुल ग्रेजुएट हुआ है वो है। जब प्रोसेस स्टार्ट कराया, घर का पोजेशन लेटर हो गया, मैप अप्रूव हो गया एटसेट्रा, 1.5 से 2 माह उसमें लग जाते हैं। वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए अगर हम ऑनलाइन ही उसको जो है अप्लाई कर सकें। मैप भी हम ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में उनको भेज दें और इसी तरह पोजेशन लेटर के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो हमारा काफ़ी सारी टाइम जो है ये बच सकता है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें आवाम की तरफ से भी आता है। सो दी ऑब्सेशन विद द फाइल, वो चाहे एक अमीर आदमी भी हो, एक टेक्नोलॉजी सेवी आदमी हो और वो 21st सेंचुरी का बंदा है, ही इज़ बॉर्न अब्रॉड, लेकिन जो एक ऑब्सेशन विद फाइल है उसकी प्रॉपर्टी की, वो ऑब्सेशन जो है अनफॉर्चुनेटली हम उसका ख़त्म नहीं कर सकते। और अगेन वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। टेस्टेड कॉपी क्यों चाहिए? और बिल्कुल जी, एक ये बहुत ही पुरानी जो है कंडीशन है और ऑब्सोलीट अब तक हो चुकी है। इसमें नुकसान यह है कि पहले तो एक आम शख्स को जो है किसी ग्रेड 17 को ढूंढना एक मुश्किल काम, वो अगर ढूंढ भी लेता है तो ये एक टाइम का ज़िया है। और इससे बेहतर तरीका जो है वो मौजूद है कि आप सिर्फ CNIC का नंबर दें और जो है वो जो कंसर्न एजेंसी है वो कहीं कंप्यूटर में जो है फीड करे, वो नादरा के साथ कनेक्टेड हो और वहाँ नादरा से वेरिफिकेशन हो जाए, वो एक्यूरेट वेरिफिकेशन होगी। परेशान करने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि स्लज मौजूद है और स्लज को ख़त्म करने के लिए जो है अभी रवैया मौजूद नहीं। बहुत से मराहिल हैं जो हमने इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए हैं जो बड़े से आराम से कोई भी सरकारी दफ्तर जो है उनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि क्या आप में विलिंगनेस है, क्या वो जो सरकारी दफ्तर है वह ख़ुद को तब्दील करने के लिए राज़ी है भी या नहीं, या वो वही पुराना बुसीदा अफसरशाही का निज़ाम चाह रहा है, जो सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। और जो हमारा मेन काम है बीइंग रिसर्चर इज़ टू चेंज माइंड सेट। तो हमारी जो पॉइंट सर्च सीरीज़ है इसका मेन काम भी यही है
کہ ہم ان افسروں کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کا نظام بہت بسیطہ ہے، آپ کو اس افسر شاہی سے نکلنا ہوگا، تب ملک ترقی کرے گا، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ دو تین باتیں ہیں ابتدائی کلمات میں کہہ کے تو پھر صدام سے اور پھر راحت کنہین سے بات کی جائے گی۔ انہوں نے بات کی کہ جو آپ کو اپروولس چاہیے ہوتے ہیں اس پہ جو وقت کا ضیاع ہے، جو آپ پہ ذہنی اور فزیکل بھی ایک تناؤ ہے، صرف ذہنی تناؤ نہیں ہے، اور پھر وہ جو اس کی آپ کی فائنینشیل کاسٹ ہے، آپ چکر لگا رہے ہیں دفتروں کے، ایک وہ ہے۔ اصل میں مسئلہ شروع یہ ہوتا ہے، جیسے بات بھی کی گئی اس میں، کہ آپ کی سوچ کیا تھی، اور سوچ کچھ قانون اس زمانے کے بنے 1935 کے بنے ہوئے، 1935 کے، میں مثالیں بعد میں دوں گا، اس وقت صرف ابتدائی باتیں کر رہا ہوں۔ 1935 کے بنے، ہم نے تبدیل نہیں کیے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے کیونکہ آپ کسی کو تنگ کر سکتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے بنا سکتے ہیں، اور یہ اصل ریالٹی یہ ہے۔ اچھا، پھر ادارے اتنے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ریگولیٹری ایجنسی کہتے ہیں، جہاں سے آپ نے پرمیشنز اپروولز لینے ہیں، وہ پاکستان میں 122 ہے، اتنی سی معیشت ہے، 122 ادارے مختلف چیزوں کے لیے، اور اداروں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 10 دن لگتے ہیں ایک چیز کی اجازت لینے میں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر وہاں پہ ادارے میں 6 7 لیئرز ہیں۔ پہلے ایک کلرک ہے، پھر ایک ہیڈ کلرک ہے، پھر ایک سیکشن افسر ہے، ایک ڈپٹی سیکرٹری ہے، پھر ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے، اور پھر ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے۔ آپ سوچیں نا کہ ہر کی ٹیبل پر جب جائے گا تو کتنے دن لگیں گے؟ پیسہ تو بعد کی بات ہے، اگر اس کسی نے کچھ لینا بھی نہ ہو تو 6 7 لوگوں کی ڈیسک سے گزر کی جب کوئی چیز آئے گی تو کتنا وقت لگے گا۔ اور وہ جو بات CNIC کی کر رہے ہیں، میں آخری بات یہ کروں اسی حوالے سے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ سب کس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے نا؟ لوگوں کے پاس۔ آپ گئے تھے نا، بایو میٹرک ہوا نا بینک نے، آج آپ جائیں اپنی چیک بک لینے، وہ کہیں گے CNIC لے کے آئیں۔ یہ بینک ہے جو بڑی باتیں کرتا ہے کہ جی دے آر دا ماڈرن سیکٹر۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے، تم نے میرا اکاؤنٹ بایو میٹرک کی بنیاد پہ کیا تھا، اور تم اب مجھے کہہ رہے ہو کہ CNIC لے کے آؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بزرگ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اچھا چلے فوٹو کاپی دے دیں، دوسرے کو کہتے ہیں اصل دکھاؤ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ ہے۔ اور آخری چیز اس میں کہ جب میں اور ندیم صاحب ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم یونٹ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے تھے، ہم نے صرف اتنی بات کی کہ جناب ایسے کریں کہ جو آپ کے قوانین ہیں، پروسیجرز ہیں، پروسیسز میں منسٹریوں کو کہہ رہے تھے، آپ کے پاس، آپ کو بھی پتہ، لوگ جاتے ہیں پرمیشن کے لیے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ لے آئیں، آپ وہ پہنچا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز رہ گئی ہے، پھر وہ آپ جمع کراتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ بھی رہ گیا۔ ایک ہی دفعہ کوئی نہیں بتاتا، آپ کو بھی پتہ ہے ایک دفعہ کوئی نہیں بتاتا۔ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یار یہ جو آپ کا پروسیجر ہے، پروسیسز ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے ویب سائٹ پہ ڈال دیں۔ کوئی نہیں مانا، وجہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میری چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ویب سائٹ پہ ڈال دیا، سب کو پتہ چل جائے گا، تو باقی کیا رہ گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ، اور اس میں باقی مثالیں میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ صدام وغیرہ نے یہ ایکسرسائز کی تھی جس کی بیسس پر کہا کہ جی ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ 40% حکومت کی جو معیشت کی پیداوار ہے وہ اسی چیزوں میں خرچ ہو جاتی ہے، کہ لوگوں کا جو وقت کا ضیاع ہے، ذہنی اور فزیکل تناؤ ہے،
اور یہ جو ان کی فائنینشیل کاسٹ ہے اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیے اس پر ذرا تھوڑی سی اور ہمیں بتا دیں. جی تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہوں گا ہماری سلیج آڈٹ جو ہے یہ ہم اس کا والیوم 2 بھی آ گیا ہے. اس میں ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کو کوانٹیفائی کیے جس طرح سر نے ایکسپلین کیے. سلیج بیسیکلی دلدل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لائک مڈی واٹر اور سم تھنگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا پاؤں اس میں جاتا ہے تو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, جتنا نکالتے ہیں اور اندر جاتا ہے. تو ہمارا سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کے اندر اٹک گئے. وہ جس طرح بھی سر نے کہا کہ آپ کو اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں اور ایک بار میں چیز نہیں بتاتے, کہیں گے اچھا یہ رہ گیا اب یہ چیز لے کے آؤ. تو وہ چیزیں ہیں. اب اس کا جو ہمارا آئیڈیا تھا, ڈاکٹر ندیم بیٹھے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں. آئیڈیا یہ ہے کہ ایک اکانومی میں ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں کسی انٹریکشن کرتے ہیں, اسے کوئی چیز دیتے ہیں, کوئی چیز لیتے ہیں, یا کوئی کام ہوتا ہے کسی آفس میں وہ بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. یو پاس آن دی انفارمیشن, کچھ چیز آپ کو چاہیے. اس ٹرانزیکشن کی جو دی کاسٹ آف ٹرانزیکشن شوڈ بی منیمل. پوری جو دنیا میں یہ فلاسفی ہے, میرا اپنا چونکہ ایریا انسٹیٹیوشنل اکنامکس ہے, تو جتنی وہ کاسٹ آف ٹرانزیکشن منیمم ہوگی اتنی گروتھ زیادہ ہوگی. جس طرح میں ایک مثال دوں, ہمارے یہاں کچھ اچھی مثالیں بھی ہیں, اکا دکا ہی ہیں تو میں وہ بھی دے دوں. اسلام آباد ٹریفک پولیس والے نے کچھ ریفارم کیا ہے. میں جب گیا تھا فرسٹ ٹائم جب میرا بنا تھا 6 ایئرز اگو, تو میں نے دیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 45 دن کے بعد آپ آئیے گا تو آپ کو ملے گا. Now I just went there to renew my driving license. اور وہ کہا تھا آپ بیٹھے 45 منٹ کے بعد آپ کو مل جائے گا. میں نے کہا نہیں پرنٹ ہو کے آ جائے گا؟ کہتا ہاں آپ کو ابھی آپ کو پرنٹ نکال کے دیں گے. سو مطلب آئی ڈی کارڈ پرنٹ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے 45 منٹس میں. دے ہیو ڈن اٹ. کچھ چیزیں ہو رہی ہیں بٹ بہت سنیل پیس ہیں. تو پہلے جو 45 منٹ تھا, اب فار ایگزامپل ایک ہم آئی ایم پشتون, سو بہت سارے لوگ ہمارے ایز اے ڈرائیور جاتے ہیں ان دا مڈل ایسٹ. ایسا ہوتا ہے ہمارے علاقے سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 45 دن بعد آئیے گا. وہ کہتے ہیں یار اب تو پھر رکنا ہوگا یہاں 2 ہفتے, جب تک وہ نہیں ملتا تو آئی ایم ہیئر ان اسلام آباد. سو ٹو اسٹے ان اسلام آباد, اگر اپنے ہیں پھر بھی دیر از اے کاسٹ آف لیونگ. آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, کوئی روم کرتے ہیں یا کسی فیملی ممبر کے ساتھ رہتے ہیں, پھر اسٹریس لیول, فیملی ادھر اکیلی ہے, 2-3 ہفتے جو وہ رہتا ہے دیٹس دا کاسٹ آف ٹرانزیکشن وچ ہی از ویٹنگ کہ ڈرائیونگ لائسنس آئے گا تو تب میں لے کے جاؤں گا, ویزے کے لیے اپلائی کروں گا تو باہر جاؤں گا. اگر وہ اس کو 1 گھنٹے میں مل جائے, اسی دن اپلائی کریں, ہمیں بھی خدا حافظ کہ وہ نکل جائے. سو دیٹ از ہاؤ اٹ امپیکٹس دی اکانومی. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو ٹائم آپ کا لگتا ہے جتنا آپ چکر لگاتے ہیں, جس طرح ایکسپلین کیا سر نے. ایک اسٹریس لیول ہے آپ کا, اور ایک آبویسلی مانیٹری جو ہے کاسٹ. آپ ٹکٹ لگاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, کسی چیز کو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں. اب اس چیز یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ دیر از این اپرچونیٹی کاسٹ, یو نو, کہ یہ چیز اگر نہ ہوتی تو دیر واز این اپرچونیٹی جو کہ وچ یو آر لوزنگ. اب فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے, ہائی رائز بلڈنگ فار ایگزامپل, یہ میں جو ہماری رپورٹ ہے کہ 4 ایئرز لگتے ہیں آپ کو ٹو گیٹ دی پرمیشن فار ہائی رائز. اس کے جو پروسیس میں کہ یہ پہلے دیں, پھر یہ دیں, پھر نقشہ دیں, مطلب بلڈنگ اسٹارٹ کرنے میں نہیں, کنسٹرکشن کا پروسیس تو الگ ہے, صرف اپروول لینے میں. اور یہ 104 اسٹیپ ہیں, 104 ٹو گیٹ اے پرمٹ فار ہائی رائز. تو یہ 4 ایئرس اگر مجھے ودن 2 months یا ودن 1 month مل جائے اور میں ہائی رائز بلڈنگ بنانا اسٹارٹ کر دوں تو 3 سال کا رینٹ مجھے آ سکتا تھا, یا 4 ایئرس کا رینٹ مجھے آ سکتا تھا. اوبویسلی بلڈنگ بناتا ہوں تو آئی رینٹ آؤٹ آفیسز جو بھی اس میں ہے. تو اس چیز کی وجہ سے 4 ایئرس تک وہ رینٹ میرا از کمپرومائز فار 4 ایئرس. اور وہ جو میری اپرچونیٹی تھی وہ آئی لاسٹ اٹ بیکاز مجھے اپروول نہیں ملا, مجھے NOC نہیں ملا, مجھے وہ اسٹیپس میں. تو آپ دیکھیں ہائی رائز بلڈنگ کے اسلام آباد میں واٹ از دا اپرچونیٹی کاسٹ فار اٹ از بلینز. اور یہ ایک بلڈنگ کا ہے. اف یو ایگریگیٹ لیول پہ اگر آپ 600 بلڈنگیں ہوں تو آپ دیکھ لیں کتنی اکانومی ہے. ہمیں تو IMF کے پاس جانے کی ہے نہیں ضرورت ہے, بلینز آف اکانومی. صرف اسلام آباد کی G6 G7 سیکٹر پہ ہم نے ایک اور رپورٹ لکھی تھی, تو اٹس بلینز. سو یہ جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے. دنیا 21ویں صدی میں آگے, اس کنٹمپریری ٹائمز. آپ ای میل کر کے, میں ابھی کسی آفس کا نام نہیں لوں گا, وی کولیبوریٹڈ ود این آرگنائزیشن, دی گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کہ بدنام بھی ہے, میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. دے آر ریکویسٹڈ ایز فار کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ویبینار کریں, انٹرنیشنل اسپیکرز بلائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. سو وی ہیڈ اے میٹنگ آن زوم. کہتا نہیں آپ آ جائیں وہاں پہ. تو میں نے کہا یار ابھی آنے میں میرے 3 گھنٹے ضائع ہوں گے. سو چلے میں نکل گیا, میٹنگ ہوئی, اور پھر میں نے ان کو ای میل کی کہ یہ اسپیکرز ہیں اور یہی چیزیں, اگر آپ کی اپروول ہو وی ول گو ہیڈ, وی ول ارینج دیٹ فار یو.
मैं भी बिज़ी हो गया। 3 दिन बाद मैंने पूछा तो मैंने कहा जी क्या बना, कहता आपका कोई राइटिंग में नहीं है। मैंने कहा ईमेल नहीं, वो ऑफिशियल नहीं होता, राइटिंग में दें। सो लाइक आई हैव टू राइट, वो जाएगा एक दिन में, फिर वो लिखेंगे, वो आएगा एक दिन में। सो लाइक एक हफ्ता सिर्फ इसी पे लगेगा, जो कि ईमेल से इन फ्यू सेकंड हो सकता है। सो व्हाई नॉट ईमेल को अभी तक हमने फॉर्मल जो स्टेटस है, वी डोंट अंडरस्टैंड इट, हमने अभी तक उसको नहीं माना कि फॉर्मल स्टेटस। तो इट्स अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये भी स्लज है कि आप पहले लिखे हैं, फिर वो अपने सुपरवाइजर से अप्रूव कराएं, फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर वो आप भेजेंगे, इट्स सारा लॉन्ग प्रोसेस। सो ये जो चीज़ है, दिस वाज द बेसिक आइडिया आई गेस। अभी मैं इधर ख़त्म करता हूँ, आगे कन्वर्सेशन फिर करते हैं। सो ये था स्लाइड, इसलिए हम ये पहले हवा में होती थी बात, तो ये डॉक्टर नदीम ने कहा टू क्वान्टिफाई दैट, ताकि हमें एटलीस्ट, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ये बातें करते हैं, वो कहते हैं यार ये तो आप फिलॉसफी मार रहे हैं, हमें एग्जैक्ट बताएं ना। तो ये हमने एग्जैक्ट बताया है, और ये भी बताया है कि ये 104 स्टेप हैं। वी डोंट से रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, ओवर रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। 104 स्टेप में 50 होने चाहिए। मगर अगर मैं इसमें से एक चीज़ है, एक मैं भी भूल गया, इसमें एक वाला है कि जी आप कोई शॉप खोलते हैं, पता नहीं क्या निकाहनामा भी चाहिए। यार निकाहनामा क्यों चाहिए फॉर शॉप, फॉर गॉड सेक। सो इस तरह की चीज़ें क्यों चाहिए आपको? सो वो हमने स्टेप्स आइडेंटिफाई किए, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, आप उसको देखें। हमने बाकायदा स्टेप्स आइडेंटिफाई किए कि स्टेप्स को अगर रिमूव कर दें, ये रह जाएँ, तो इट कैन स्पीड अप द प्रोसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। 2-3 चीज़ें जस्ट इन सपोर्ट ऑफ व्हाट ही सेइंग। कल इत्तेफाक से मुझे कुछ साहब बता रहे थे कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी का किस्सा था। वो कह रहे थे कि अपने वालिद साहब का CNIC नंबर लेके, उन्होंने कहा यार मेरे वालिद साहब की वफ़ात 1980 में हो गई थी, उस ज़माने में CNIC नहीं थी। तो उनका जवाब उनको ये मिला कि ये तो आपका मसला है, आपको खुद ही हल करें। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कल शाम को मुझे को बता रहा था। सर देखें जी, वो जो बात हो रही है ना, GDP की बात करते हैं, GDP is the sum of commercial transactions. If transactions do not take place because of this, the GDP cannot grow. अगर वक्त इसी पे लग जाएगा ट्रांजैक्शन करने में, और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो there is no growth in GDP. और हमने, और जो ये जिसकी जहाँ पे इन्होंने बात ख़त्म की, हम ये नहीं कहते कि कोई चीज़ रेगुलेट नहीं होनी चाहिए। देखना ये है कि ये चीज़ क्यों रेगुलेट होनी चाहिए। हर चीज़ रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुदारा, हर चीज़ रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों होनी चाहिए, वो हमें क्लैरिटी चाहिए कि ये इस वजह से हमें रेगुलेशन कर रहे हैं, और इस पर बाद में थोड़ी सी बात हो जाएगी। अब क्योंकि रेगुलेशन जहाँ पे हम समझते हैं बड़े ज़रूरी हैं, वहाँ पर, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि लोग, आपने पढ़ा होगा कि जी कार्टेल बना लेते हैं, गठजोड़ हो जाता है, सारे मिल के प्राइस मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, सीमेंट वालों को ले लें तो शुगर वालों को ले लें तो सोन। तो उसमें राहत पुनैन का जो इदारा है, उसका बड़ा एक बुनियादी रोल है रेगुलेशन के हवाले से। जहाँ हम समझते हैं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, तो वो दे इंश्योर कि दे विल बी अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे से मुकाबले की इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट होगी, ताकि लोगों पर दबाव आए कंपटीशन की वजह से कि दे आर एफिशिएंट एंड दे बिकम more cost effective and affordable for people simply because of the competition. So Rahat, I'd be very grateful if you can take over from here. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. शाहिद साहब से मैं ये कह रही थी कि जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे इस कमरे में हैं, दैट शोज़ द इंटरेस्ट इन इकोनॉमी। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच वी आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग इट ऑन द राइट पाथ। कंपटीशन कमीशन में बहुत ही आम इसमें अगर बताऊं कि हम क्या करते हैं, तो हम बिजनेसेस के लिए फेयर प्ले इंश्योर करना हमारा काम है, टू प्रमोट कंपटीशन। आपने जो टर्म यूज़ की, इससे पहले कि मैं ये करूँ, आई एम नॉट अ पर्सन हु गेट्स इनटू नाइसिटीज़, बट आई मस्ट से कि आई वाज डिलाइटेड टू हेयर अबाउट दिस इकॉन फेस्ट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। हम लिटरेरी फेस्टिवल की तो बात सुनते आए हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि CCP भी इसका एक, आई वुड लाइक टू पार्टनर विद पाइड ऑन दिस, एंड आई थिंक ऑल इकोनॉमिक रेगुलेटर्स यू शुड मेक इट मैंडेटरी टू, अगर आपको इसको हुकूमत से भी कहलवाना पड़े, क्योंकि उस ओनरशिप के बगैर इस पर ना डिस्कशन हो सकती है, ना इस पर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आप होल्ड कर सकेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें मेरा सिर्फ ये है कि जब हम ये वर्ड स्लज यूज़ करते हैं, तो
آپ نے اس کو دلدل کہا, میں اس کو کیچڑ سمجھوں, جو بھی اس کو سمجھیں, ایک نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. سو افیکٹونیس آف ریگولیشن اس میں سے ایمرج نہیں کرے گی, جو کہ آپ نے خود ایڈمٹ کی ہے. ہم اس کو ریگولیٹری ڈریگ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا, اوور ریگولیشن کہیں شاید بہتر ہو. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ ایکچولی مسابقتی, ہم کمپٹیشن کمیشن ہیں یا ادارے رقابت ہیں, ہم رائیولری سے کمپٹیشن کو فروغ دیتے ہیں نا. تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ میں نے بتا دیا کہ پرائمریلی فیئر پلے ہے. ہم نے کارٹلائزیشن اور گٹھ جوڑ کی بات کی, اگر اس کو اور بھی سہل کر دیا جائے تو یہ میچ فکسنگ ہے. آپ کی رگڈ اکانومی ہے, آپ کوئی فیئر گیم نہیں کھیل رہے بلکہ آپس میں پری ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ کیا ہونا, جس میں پرائس فکسنگ شامل ہے, جس میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ سپلائی روک لو, اور مل کر سارے کہتے ہیں کہ سپلائی نہ کرو. ہم نے شوگر میں یہ کیس دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ سٹاکس میں مینیپولیشن تھی, ہم نے سیمنٹ میں پرائس فکسنگ دیکھی, ہم نے فرٹیلائزر میں دیکھا کہ ابیوز تھا مارکیٹ میں, جو مارکیٹ پاور جن لوگوں کے پاس تھا اس میں ابیوز تھا. جب میں اپنے ادارے کے ریفرنس سے بات کروں گی, اور میرے خیال میں اور ریگولیٹری باڈیز کے بھی, تو جو آپ نے بات کی سلج کی, وہ ایڈجوڈیکیٹری سلج کے بغیر بات نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, ریگولیشنز تو ہیں جو ہمیں سلو ڈاؤن کرتی ہیں, لیکن گلوبلی اب جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ وی آر ناٹ ڈبیٹنگ آن واٹ از گڈ ریگولیشن بٹ ہو از اے گڈ ریگولیٹر, واٹ از اے گڈ ریگولیٹر. تو اس کی جو بنیادی 5 ایک بڑی اچھی لائڈن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, ان کی کتاب تھی کہ فنڈامنٹل کیا چیزیں ہیں جو ایک اچھے ریگولیٹر میں ہونی چاہیے. تو اس کی جو ایکرونم بنتا ہے وہ ہے LITER لیٹر. پہلا ہے لیگیلٹی, جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اصل میں اپروچ اور مائنڈ سیٹ ہے, ہاؤ ٹو یوز اٹ, آپ کیسے بیریئرس کو کم کر سکتے ہیں, آپ کیسے اس کو اسموتھ کر سکتے ہیں. لیگیلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مینڈیٹ سے بیونڈ ایکٹ نہ کریں. تو میرے پاس اکثر ایسی کمپلینٹس آتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنزیومر بڑا پریشان ہے, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. میں کہتی ہوں یار یہ کمپٹیشن ایشو بنتا ہے, دین آئی ول ٹیک کاگنیزنس. میں کتنی نوبل اپنا جذبہ رکھوں اور میں لیگل نہیں ہوں, اس کی بیسس پہ وہ کمپلینٹ لیگل نہیں ہے, تو آپ ٹینٹڈ ہو جائیں گے, ایک ریگولیٹر کا ایکشن ٹینٹڈ ہو جائے. دوسرا ہے انڈیپینڈنس. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن انڈیپینڈنس؟ کیا آپ گنے پیگس کو صرف ایگزامپلری وہ سیٹ کر رہے ہیں پریسیڈنٹ, یا یو آر ٹیکنگ ایکشنز اگینسٹ پاورفل لابیز؟ تو ادارے کی انڈیپینڈنس اس کی ڈیسیجن میکنگ سے ہوتی ہے, آپ نے کن کن کے اگینسٹ کام کیا. اور میں بڑے یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس ادارے کا انٹرنیشنل اس میں جب آڈٹ کروایا تو انہوں نے ہمارے اوپر یہ GCR کی میں بات بتا رہی ہوں, گلوبل کمپٹیشن ریویو, ہم نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. وی ور دا ینگسٹ ایجنسی ان 2011 and 12 and even now when I came back after 7 years تو ہم نے پھر دیا. اور اس میں ایک چیز بڑی ان کی طرف سے جو کمپلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وی سیف گارڈ آر انڈیپینڈنس ویری جیلسلی. ٹھیک ہے, جتنی پاورفل لابیز آپ دیکھ لیں, بینک, ٹیلی کام, سیمنٹ, شوگر, ایڈیبل آئل, ہم نے سب کے اگینسٹ اپنی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کی, ہم نے اپنے آرڈرز کیے, ہم نے کوئی 77 بلین کے فائنس کیے ہیں. جب میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ اب جب ایڈجوڈیکیٹری اس میں چلے جاتے ہیں, میں اس کے لیے کیا کہوں, صرف ڈیلیز ہیں جتنے, تو ہم نے اس قانون کے اوپر کہ یہ فیڈرل ہونا چاہیے یا پروونشل ہونا چاہیے, ہمیں اوور اے ڈیکیڈ لگے اس بنیادی نقطے کو, جبکہ 125 کنٹریز میں یہ قانون موجود ہے. تو اگر لیگیلٹی اور انڈیپینڈنس, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کا ایفیکٹ کیسے آئے گا, عام پبلک تک کیسے پہنچے گا, جب تک یہ جوڈیشل ریویو نہیں ہوگا کنزیومر کے لیے ویزیبل نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. دیکھیں, ہم سارے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں فار آر اون ایکشنز. ہم اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے جو ہماری ڈومین میں نہیں, تو ہمیں فکر بھی اس کی کرنی چاہیے جو ہمارے ڈومین میں. سو وین آئی واز سیئنگ کہ ہم لیگیلٹی, انڈیپینڈنس. تھرڈ ہے جی ٹرانسپیرنسی. آپ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, آپ کے ڈیسیجنس کتنے اسپیکنگ آرڈرز ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ہم شاؤٹنگ آرڈرز لکھتے ہیں, ہم پہ یہ بھی تہمت ہے کہ جی اتنے صفحے کالے کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن ہم دنیا سے الگ ہو کے تو نہیں کوئی کام کر سکتے. اگر آپ نے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کرنی ہے, اکانومی میں کریٹ کرنی ہے, تو پہلے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ اسپیشل ہیں. جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے نا, ہر چیز میں ایک ایگزیمپشن ہو جائے یا سبسڈی ہو جائے یا ایک ایکسیپشن کریٹ ہو جائے.
کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ صرف تب ہوگی جب آپ گلوبلی ان سنک ہوں گے. اس لیے ہمارے فیصلے بھی ہم ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو ریفر کر کے پھر اپنی جورسپروڈنس ایوالو کرتے ہیں. فورتھ ہے جی افیکٹونیس. اب افیکٹونیس میں یہ ہے کہ انویریبلی ہم سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے پینلٹی تو 77 ارب لگا دی تو ریکور کتنا کیا؟ اگر آپ کا سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ ریکوری کتنی آئی تو مجھے یہ کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی سوچ میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈٹرنس کریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. اس سے 10 سال ایک شوگر کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. وہ کارٹل جو کنٹینیو کر رہا ہے نا اس پہ جتنے بھی ارب کی آپ نے پینلٹی لگا دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کہیں زیادہ ہارم یہ ہے کہ گٹھ جوڑ آپ توڑ نہیں پا رہے کیونکہ اس کا جوڈیشل ریویو نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک امپیکٹ میں ہم جتنا سختی سے انفورسمنٹ کرتے رہیں گے یس اٹ ول کریٹ ڈٹرنس ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لوگ کاشس ہو جائیں گے کہ ایک ایجنسی دیکھ رہی ہے, لیکن ایونچولی اس کا امپیکٹ کیونکہ جوڈیشل ریویو کے بعد آتا ہے اس لیے پھر ہم تولتے ہیں کہ جی اتنے پیسے آئے اور اتنے نہیں آئے. لیکن اس کا آپ بیہیویئرل چینج دیکھیں. پہلے بھی ہم پاپولیشن کی بات کر رہے تھے بون اور بین, بٹ اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ڈسٹنگوش بٹوین کلچر اینڈ ایگریکلچر. کمپٹیشن کلچر بھی نا اتنا کوئی اوور نائٹ نہیں آئے گا جب آپ کے ہاں یہ ایک نارم ہے, یہ ایکسیپشن نہیں ہے. تو ساری دنیا میں یہ کہا گیا کہ انفورسمنٹ از دا بیسٹ ایڈوکیسی. آپ انفورسمنٹ کرتے رہیں, keep creating awareness, keep taking actions, keep highlighting the things that are wrong and eventually people will learn. ہم نے خود دیکھا ہے سرچ انسپیکشنز میں جا کر کے جہاں پہ لوگوں نے بہت کیجولی کیا ہوتا تھا اس کے اوپر مسابقتی کمیشن کی اتنی پوری فائلز بنی ہوئی ہیں کہ اب انہوں نے کہاں چھاپے ڈالے ہیں, اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں. سو لوگوں میں اویئرنیس ضرور آتی ہے, ڈفرینٹ طریقے سے آتی ہے, کاشسنس آتی ہے, شاید وہ زیادہ کریٹو ہو جاتے ہیں اپنے ایویڈنس کو چھپانے میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ایکشن سے کوئی اویئرنیس کریٹ نہیں ہو رہی. لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ دس از اے رانگ تھنگ. لاسٹ ہے جی افیکٹونیس کے بعد. سو افیکٹونیس میں آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کرنے پڑیں گے, کوئی ایک ادارہ الون افیکٹونیس نہیں لاتا. لاسٹ ہے رسپانسبلٹی. میں آپ سے ایک سمپل سی بات جو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پوری اکانومی میں انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ پہ کیا فوکس ہے. میرا ادارہ ہے, میں 2020 میں آئی, پہلے بھی تھی 2007 سے 2010 تک اور پھر 2010 سے 2013 تک. 7 سال کے بعد جب میں واپس آئی تو ہم نے بہت اسٹرگلس کیے, میں ان پہ جاؤں گی نہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جب سے میں آئی ہوں 2022 مارچ سے ہم کورم ہمارا فنکشنل نہیں ہے. آئی ایم دی اونلی ممبر, اور میرے ساتھ ایک اور تھے جو اب SCCP پہ کمشنر چلے گئے. تو ہم 2 لوگ تھے, اب 2 مہینے سے 1 ہیں. تو ایشو یہ تھا کہ میں بہت آسانی سے کہہ سکتی ہوں کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, وی ڈونٹ ہیو اے فنکشن. مگر ہماری اپروچ یہ نہیں رہی. ہماری اپروچ یہ واٹ از اٹ دیٹ یو کین ڈو, ناٹ دیٹ واٹ یو کانٹ ڈو. تو جب آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ریگولیشن میں لوگوں کا کہ آسانی کیسے کریٹ کرنی ہے, تو ہم نے وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہم کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آئی جسٹ لائک ٹو شیئر اینڈ دین یو کین آسک واٹ ایور اسپیسیفک کویسچن یو مے ہیو. ہم نے SME کے اوپر بھی ویمنس ڈے سے ریلیٹڈ ہم نے SME رپورٹ پوری کمپائل کی اوور اے پیریڈ آف 1.5 year, اور اس میں ہم نے کلوزنگ سیشن یہ ویمن انٹرپرینورس پہ رکھا. اب میں آپ کو اس میں سلج کی چیزیں بتاتی. 35 ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے کسی SME کو NOC لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو 1 ونڈو آپریشن کیوں نہیں کر سکتے, بیکاز وہ اتنے ساروں سے تو ڈیل ہی نہیں کرتی. ریگولیٹری برڈن ان پہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ رجسٹر ہی نہیں ہوگی. آپ کی SMEs ہیں کتنی, 5.2 ملین ہے, لیکن اس میں سے ڈاکیومنٹڈ رجسٹرڈ یا لیگل اینٹی بہت ہی کم ہے. اب کتنوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی صرف کاسٹ 3,500-4,000 ہے اور آن لائن رجسٹریشن ہو سکتی ہے, لیکن لوگ نہیں کرتے. مین وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو آپ جس کو ریگولیٹری برڈن کہہ رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ ٹیکس برڈن کا بھی فیئر ہے. ہم سارے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ جب تک کہ نہیں کریں گے, کیسے کریں گے؟ وہ ٹیکسیشن کے ڈر سے ہی فارمل سیکٹر میں نہیں آتے. ہمیں ذمہ داری دے دی ہے لیول پلینگ فیلڈ کرنے کی. ہمیں پاس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ فارمل سیکٹر ورسز انفارمل سیکٹر میں آپ لیول پلینگ فیلڈ کیسے کریٹ کریں.
policies कैसे implement करेंगे? So we live in a world of paradoxes, and it is not an easy job to enforce law with all these challenges. Thank you. थैंक यू। इसमें दो तीन मैंने क्योंकि बात कर दी है, मैं उस पर थोड़ी सी देखें। बात सारी ये है कि इससे पहले कि ये हो कि यार ये लीगल है या नहीं है, सवाल ये उठता है कि हमने ये कंट्रोल या रेगुलेट क्यों कर रहे हैं। मैं आपको तीन चार छोटी छोटी सवालों से मैं आपके लिए वजाहत कर दूँ। बात यह है कि हमारे जहनों में भी, पब्लिक के जहन में भी यही है कि हर चीज़ का हल ये है कि रियासत इसका कुछ कर दे, हम उससे भी बाहर नहीं निकले हैं। रियासत इसको भी ठीक कर दे, उसको भी ठीक कर दे, फलां को भी ठीक कर दे, जिसको ये मैं मिसाल अब देने लगा हूँ। इन्हें शुगर की बात की, अब मेरे नज़दीक उसका हल लीगल नहीं है। आप चाहते हैं कंपटीशन, आप एक काम करें और कुछ ना करें, वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो इनकी नहीं है। वो क्या है, आप कहते हैं अच्छा यार ये इंसान के बच्चे बनने को तैयार नहीं है, हम इंपोर्ट खोल देते हैं, मैं देखता हूँ कंपटीशन होता है कैसे नहीं होता, ठीक है ना। सो ये वो वाली बात है। मैं आपको दो तीन और छोटी छोटी मिसालें दे देता हूँ। हमारे यहाँ ये क्लैरिटी चाहिए कि ये चीज़ क्यों करना चाहते हो और किस तरीके से करना चाहते हो। हमारे यहाँ बिल्डिंग, इसी सूबे की क्योंकि लाहौर की बात हो रही, बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो आके बिल्डिंगों की चेक करते हैं कि यार ये अलमरा हॉल है, कल की इसकी छत ना गिर जाए, बाहर के लोग आके इसमें बैठते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसकी इंस्पेक्शन करे कि ये ठीक बनी हुई है, ठीक, यही है ना। अब बात ये है कि वो बात हो रही थी ट्रांसपेरेंसी की, निज़ाम इससे ज़्यादा शफाफ नहीं है, सबका रेट पता है। सो ये बड़ा शफाफ निज़ाम है, ठीक है ना। सो वो क्या है, उससे बेहतर तरीका क्या है। मैं और आप हों तो क्या करेंगे। इस मुल्क में ये हो सकता है कि आप कहें भाईजान ये जो बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर है और वो बेचारा ग्रेड 7 से ग्रेड 11 वाला, ना उसके पास कोई स्किल है ना कोई कुछ है, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार ये बिल्डिंग इंश्योर करवाओ किसी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से। दैट इज़ योर टेस्ट ऑफ सेफ्टी। द इंश्योरेंस कंपनी विल मेक श्योर कि द बिल्डिंग इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक। सो वही जो है ना ऑब्जेक्टिव कि प्राइवेट बिल्डिंग यूज फॉर पब्लिक पर्पसेस है, उसकी सेफ्टी इंश्योर आप इतने सिंपल इंस्ट्रूमेंट से करते। आई गिव यू अनदर एग्जांपल एंड आई स्टॉप आफ्टर दैट। हमारे यहाँ इसी सूबे की क्यों में बैठे हुए वहीं की बात कर देता हूँ। हमने कहा है कि जनाब बात यह है कि ग्रेड 17 का बंदा बॉयलर इंस्पेक्टर, वो यहाँ पे जब आपने कोई सर्दियों में आपने हीटिंग करनी होती है तो दे यूज़ बॉयलर्स इज वेल। तो बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 17 का, जिस बेचारे की तनख्वाह ना होने के बराबर है और ना उसकी कोई ऐसी स्किल है, आप कहते हैं कि 1918 का एक्ट के तहत वो ये बॉयलर की इंस्पेक्शन करे और वो आदमी इंस्पेक्शन करे जो सीमेंस का बॉयलर है। सो मेरा खुदा रहा, सो आपको भी पता क्या हो रहा है। सो मेरे कहने का मतलब ये है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ टू थिंग्स। वन, व्हाई डू यू नीड वन, एंड आर देयर बेटर एंड मोर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। आई कैन टेल यू, आप इस्लामाबाद जिनमें से कोई लोग जाता है, आप सिर्फ और कुछ ना करें, ब्लू एरिया पे गाड़ी एक एंड से दूसरे एंड ले जाए, ऐसे ऐसे इदारों के नाम आपको नज़र आएंगे। अंग्रेज़ी का फिक्र है ना कि वो एग्जॉटिक नेम्स ऑफ इदारों को खुदा जानता है वो क्या कर रहे हैं। दैट, और आपने किए सिर्फ नौकरियाँ लोगों को दी हैं, ना उनके पास स्किल सेट है, और सिर्फ ऑल दे आर डूइंग इज एसेंशियली स्टॉपिंग ट्रांजैक्शंस, जिसकी ये बात हो रही है। कुछ चीज़ों की रेगुलेशन की ज़रूरत है, हम मानते हैं, और वो देखें वो द रेगुलेटरी पार्ट इज़ फेल्ड। आपने डेम्परा लगाई, क्या हुआ है, बिजली में कोई इम्प्रूवमेंट आई, नहीं आई। सो मेरे कहने का मतलब ये, वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि कौन सी चीज़ को कैसे करना है, एंड आर देयर बेटर इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। अब just to go back, what are the proposals that you all have said कि अच्छा जी आगे चल के क्या करना है। फिर ये तो आपने कह दिया स्लाज जो होगा सब कुछ होगा,
ٹھیک کہ سلج کی کاسٹ یہ ہے. سو واٹ از دا وے فارورڈ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو کہ شاید امپلیمنٹ بھی ہو جائے اور وہ شاید آج رات ہی امپلیمنٹ ہو جائے, ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں, ریگولیٹری اتھارٹی ٹو ریگولیٹ دی ریگولیشنز. یہ ہو جائے گا یہ بند کر دو یار. سو یہ آسان حل ہے. بٹ یس میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. میم نے کہا کہ ٹیکس کا برڈن کا بھی فیئر ہے. آئی نو ٹیکس نہ دینے کی ہمیں شاید وہ ہے چیز ہے, بٹ میرا جو ایز این انسٹیٹیوشنل اکانومسٹ وٹ آئی سی کہ زیادہ پرابلم سلج کا ہے, یہ جو ایڈمنسٹریٹو فرکشن ہے, یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے. آئی ایم فرام اے ویری ہمبل فیملی اینڈ مائی فادر از ویری پرنسپل فادر, تو میری تو کبھی ہمت نہیں ہوتی کسی کو میں سفارش کا فون کروں. بٹ وی ہیو ٹو کہ یار کام اٹکا ہوا ہے, یار وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے, لائک ناٹ انلیگل کام بٹ لیگل کام کے لیے آپ کو فون لگانا پڑتا ہے. سو وائی آئی ڈو دیٹ. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں فون نہ کروں. ٹریفک پولیس والے کو میں نے فون نہیں کیا, وہ کہتا آپ بیٹھیں 45 منٹ میں آپ کو مل جائے گا پرنٹ ہو کے. سو ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے. اس سے مرج کیا ہوتا ہے, ایکسٹرا لیگل ڈومین. ون از لیگل ڈومین, ون از انلیگل ڈومین. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو فرکشن سے بچنے کے لیے آپ ایک چیز وچ مرج ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایکسٹرا لیگل ڈومین. فار ایگزامپل نقشہ منظور کرانے میں, بجلی کا میٹر لگانے میں, این او سی لینے میں, مکان میں. سپوز اگر آپ کو 3 سال لگتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار رہن دو یار مکان بنا لو وداؤٹ این او سی, جب آئیں گے انسپیکٹر تو دیکھ لیں گے اس وقت مکا ہو جائے گا. سو وہ جو انلیگل ہوتا ہے نا اس کا ہر وقت آپ کو خوف ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ہوٹل بنایا ہے, ریسٹورینٹ بنایا ہے, سو وہ بھی پراپرلی فنکشن نہیں ہو پاتا, وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو پاتی. یو کین ناٹ پروموٹ اٹ ویل. سو جو ملٹیپل یوزز آف یور پراپرٹی ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتا. آپ اگر لیگل ہیں تو آپ بڑے ایزیلی یو کین پروموٹ, یو کین ڈو ویل, تو وہ ایکسپینڈ بھی ہوتا جاتا ہے. بٹ جب آپ انلیگل ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک بلیک, لوگ تو اسے بلیک اکانومی کہتے ہیں, انفارمل اکانومی, آئی ووڈ کال اٹ ایکسٹرا لیگل. تو وہ جو انفارمل اکانومی ہے, اینڈ آبویسلی جب انلیگل ہوگی, انلیگل نہیں ایکسٹرا لیگل ہوگی, تو وہ جو میم نے کہا تو وہ ٹیکس نیٹ اور ڈاکومنٹیشن میں نہیں آئے گا, وہ نقصان ملک کو ہے, اسٹیٹ کو ہے. سو وہ جو ایکسٹرا لیگل ڈومین ہے جو کہ انلیگل نہیں ہیں, میں اگین کہہ رہا ہوں, ان کو فارمل سیکٹر میں لے کے آنے کے لیے بھی وی نیڈ دس کہ یہ ختم ہونی چاہیے. ریگولیشن ختم نہیں ہونی چاہیے, منیمائز ہونی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہیں. اب ہم نے اس میں اسٹیپ بھی بتائے ہیں, جیسے آپ نے سر نے پوچھا, ہم نے اب یہ ٹائم بھی اینڈ ہونے والا ہے, میں یہاں پہ آن لائن یہ سارا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے. بٹ وٹ آئی ووڈ سے, جس طرح سر نے کہا ہے, سر نے بہت اچھی ایگزامپل لی, اینڈ آئی ایم انسپائرڈ. میں تو آئندہ آپ کو فون لگاؤں گا ہر ہفتے کہ میں اسی سوچ میں ہوں, میرا شاید پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی پہ ہوگا. وی نیڈ سیلف انفورسنگ میکینزمز. وی ڈونٹ, ہاں ایگزیکٹلی, مانیٹر نہیں چاہیے, بیکاز مانیٹر لگائیں گے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو آ جائے گا. ہو ول مانیٹر دی مانیٹر کا ایشو آ جائے گا. تو جس طرح سر نے بات کی, آپ میکینزم ایسے بنائیں, سیلف انفورسنگ میکینزم بنائیں. آپ ایسا میکینزم بنائیں کہ خود بخود, فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں, کہ آپ کو اگر کہیں ٹیچر کہ جی آپ نے آنا ہے ٹائم پہ, اور ایک پروکٹر کھڑا ہو کہ یہ دیکھیں یہ ٹائم پہ آتا ہے کہ نہیں آتا, ٹیچر کہتی ہے جو بچہ پہلے آئے گا I'll give her a chocolate, I'll give her a chocolate. تو یہ ہوتا ہے سیلف انفورسنگ میکینزم. ٹو گیٹ دس چاکلیٹ, اسٹوڈنٹ آئیں گے کہ یار میں جاؤں پہلے مجھے چاکلیٹ ملے. اف یو اور مانیٹر تو ہر جگہ, کلاس روم میں تو ہو سکتا ہے, اسٹیٹ میں تو نہیں ہو سکتا, ہر چوک پہ یو کی ناٹ میک دا ٹریفک پولیس اسٹینڈ اور ہر جگہ تو ٹھیکیدار. ہاں تو وہ جو ہے نا سیلف انفورسنگ میکینزم ہونی چاہیے. اور یہ آپ کے لیے یہ ایک وے آؤٹ ہے کہ آپ اس پہ سوچیں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, کہ جس طرح سر نے بھی کچھ ایگزامپل بھی دیں کہ سیلف انفورسنگ میکینزم کس طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک میں ایگزامپل دوں وچ از ناٹ سلج ایگزیکٹلی, بٹ ایک سیلف انفورسنگ میکینزم ہے ٹریفک والا. آپ نے اگر کوئی پکچر دیکھی ہوگی ان یورپ اینڈ سم کنٹریز, وہ ایسی روڈز بناتے ہیں کہ سگنل کی ہوتی نہیں ضرورت, وہ یو شیپ اوپر سے برج کر کے, سو ٹریفک فلو میں ہوتی جاتی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹاپ, یو ڈونٹ نیڈ اے سگنل, یو ڈونٹ نیڈ اے ٹریفک انسپیکٹر, وہ خود بخود سارا فلو میں, اس کی انجینئرنگ ایسی ہے. تو اس طرح کی چیزیں سیلف انفورسنگ میکینزم بنائیں. وہ کیسے ہونے چاہیے سیلف انفورسنگ میکینزم, کتنے سسٹینیبل ہونے چاہیے, اینڈ ود ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان کتنے امپلیمنٹیبل ہیں. جب بھی ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ریسرچر آپ چیز دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ممکنات کی, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ ہیں سیٹ آف آپشنز وچ وی کین ڈو. امنگ دیٹ دیر آر فیو تھنگز وچ آر موسٹ فیوریبل, کہ یہ چیزیں 7 ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, ان 3 میں سے 2 فیزیبل ہوتی ہیں جس پہ براڈ کنسنسس ہو سکتا ہے. یو ہیو ٹو لک آن ٹو دوز فیزیبل, ناٹ اے لارج سیٹ آف آپشنس کہ جی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. 8 آپشنس ہیں, 8 میں سے 2 جو فیزیبل ہیں
जो आपको लगता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट, विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो हो सकता है, एटलीस्ट वो तो हों, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे. सो मेरा तो आज वैसे एग्ज़ाम हो रहा था, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ सर मुझे लगा सर मुझे चेक कर रहे होंगे गलत बोल रहा है. देखिए उसमें जो एक तो बातें इनने बुनियादी की हैं, बात यह है कि आप जो भी सोच विचार कर रहे हैं आज, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बिकम मच ईजियर एंड वेरी चीप. वो एडवांटेज देखें ना, दुनिया कैसे तब्दील हुई है कि जो चीज़ें पहले आपको 4 बंदे रखने पड़ते थे एक काम कराने के लिए, आज इट इज़ पॉसिबल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ मच चीपर एंड वेरी एफिशिएंट. So it is these kinds of mechanisms and instruments that we should be looking at. Secondly, और मैं क्योंकि ये मैं झक मार चुका हूँ, उस ज़माने में जब पंजाब में भी 6-7 महीने के लिए मैं था फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी आर्गुमेंट बहुत सिंपल थी. आई वाज सेइंग प्लीज रिसेंड ऑल रेगुलेटरी लॉज. आप जो भी आदमी कहता है कि हमने इस चीज़ को रेगुलेट करना है, उसको कहें ये हमारी कैबिनेट है, यहाँ पे आके he should defend the reason for regulation. हम वहाँ ये बहस हो रही थी कि नहीं इस कानून की फलां शिक को तब्दील कर दो, और मैं ये रो रहा था ये शिक का मसला नहीं है, इस कानून का मसला है. वी शुड बी क्लियर, ये ख़त्म कर दो, उनको कहो ये सुबह आओ मेरे सामने आओ और बताओ कि ये क्यों चाहिए. अगर आपने शिकों में गए तो ये सारी उम्र लग जाएगा इसी काम में. So these are things that I think we should be thinking of, and frankly, I repeat, thanks to technology, thanks to what we can learn from what others are doing. एक ज़माना लगता था कि 2-2 साल 3-3 साल बाद पता चलता था कि अच्छा यार चीन ने ये किया, अब तो यार we know it. Sitting with this instrument called the cell phone, you and I can know कि फला मुल्क में क्या कर रहे हैं इसी मसले पे. So it is doable. आप करने वाले बने, and you can't really have an omelette without breaking the egg. And it's unfortunately that's where we are stuck. Sorry, I've spoken too much. No, not at all, not at all. I think yes, ideally self-regulation is the ideal form of regulation, but as you rightly said earlier as well, there are certain things that need to be. We must distinguish between enforcement and regulation as well. Enforcement जो है वो एक्स पोस्ट होती है, यानी कि एक्शन के बाद आती है, आपने कोई गलती कर दी और फिर करेक्शन आ रही है. और जो रेगुलेशन है वो एक्स एंट होती है, यानी कि आपने प्रिस्क्रिप्टिव ये दिया हुआ है कि अपने सर्टन नॉर्म्स को, सर्टन थ्रेशोल्ड्स को कंप्लाई करना है. मुझे आपके से एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक कोटेशन थी कि लॉ इज़ अ सन ऑफ बॉन्ड्स वुमन, सो हाउ कैन यू सेट इट फ्री. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी कि हम एक तरफ कहें कि कुछ भी ना हो, सारा आसान कर दो. मैं उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ. हमने अभी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है नैनो लोन्स पे, जिसमें 10,000 से कम जो लोग हैं मार्जिनल इस पे, उनको लोग डिपॉजिट्स, you know, they give the financing, take all the data from them and all information from them. अच्छा, उसको SSCP रेगुलेट नहीं करता क्योंकि वो 10,000 से कम है, तो वो इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, दे डोंट रेगुलेट इट. आप यकीन करेंगे उसमें मिलियंस के लोगों ने डाउनलोड किए वो ऐप, और हम जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, हम नोटिस देते हैं एक नई एंटिटी क्रिएट हो रही है. सो टेक्नोलॉजी में भी रेगुलेशन इज़ अ, we are in dire need of it, and everything eventually will boil down to our ethics and values and education. तो वो कहाँ पे है, वो आप सोचें ना. जहाँ पे पब्लिक सेक्टर में मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ जब आप कहते हैं कि लोगों को बिठा है जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको एक रेंट सीकिंग लॉट बना दिया है, हमने परफॉर्मेंस ड्रिवन तो रखा नहीं है. तो जब परफॉर्मेंस ड्रिवन सिस्टम लाएंगे तो लोग उसको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इदारे कुछ भी नहीं होते, वहाँ के मौजूद जो लोग होते हैं वही उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. आई वुड, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट कि हमें ये कम करना चाहिए, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन वो ये भी मैं सुनता रहता हूँ कि साड़ी बारी है, ये तो परफॉर्मेंस याद आ गई. Thank you very much. So I think it's time that we all part. Okay, ji. Thank you very much, ji. Thank you.